الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے سبحان اللہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دو چشمے فدائے من چار گوہر شبیر و شبر اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ دن میں پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ جگہ پر اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس
عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج کی اس نشست سعید میں چند معروضات علم اور علماء کی شان میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ جو سال ہمارا چل رہا ہے 2020، میں سمجھتا ہوں یہ سال زوال علم کی چکی میں پسنے کا سال ہے۔ کثرت کے ساتھ علماء اس سال کے اندر داعی اجل ہوئے، داغ مفارقت دے کے ہم سے اپنی اخروی زندگی کی طرف براجمان ہوئے۔ زوال علم کی چکی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ جملہ بھی اپنی طرف سے ایڈ کر دوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ زوال علم کی چکی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ کہنا بھی پڑے گا کہ ہم جذبہ تحفظ ناموس رسالت کی چکی میں بھی پسنے کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ حضرات آگاہ ہیں کہ رات کو جو خبر ہم نے سنی، اگر یہ میں کہوں تو بات بے جا نہ ہوگی کہ جب وہ خبر ہم تک پہنچی تو اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وہ یقیناً قیامت صغریٰ کی مثل وہ خبر تھی۔ جب اچانک خبر ملی کہ پیکر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، داعی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذی و استاذ العلماء، علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ تو یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، اگر ہو سکتا ہے ہر انسان کا اپنا ذہن، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم، سوچ سمجھ کے خزانے عطا کیے ہیں، اس میں کوئی زبردستی والی بات نہیں کہ وہ بھی اسی موقف کو تسلیم کرے جو میرا موقف ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر امت مسلمہ کے سروں کا تاج نہیں بھی مانا جائے تو کم از کم میں تو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے علماء شاگرد ہیں اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ آج امت مسلمہ اگر جذبہ ناموس رسالت سے سرشار ہے تو یہ قرض ہے امت پر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ انہوں نے امت کو بیداری نصیب کی، امت کے جذبوں کو اجاگر کیا۔ یہ امت کہاں روڈوں پہ نکلنے والی تھی اپنے آقا کی ناموس کی خاطر؟ اپنے حق کی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حضور سرور کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن عساکر نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا کہ جبریل علیہ السلام ایک دن پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد خلقت الدنیا وآلہا لأعربہم کرامتک و منزلتک عندی۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ساری اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، میں نے اس کو اس وجہ سے خلق کیا، تخلیق کیا، تاکہ کائنات والوں کو، زمانے والوں کو پتہ چل جائے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان کے لیے اور عظمتوں کے اظہار کے لیے یہ کائنات اللہ نے سجائی۔ کامل مومن بھی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر عظمت اسلام کے ساتھ ساتھ عظمت داعی اسلام پہ پہرا دیتا ہے، اور یقیناً انہوں نے پہرا دے کے دکھایا۔ اور آج حریف سے حریف قسم کا شخص بھی ہوگا تو وہ بھی یہ بات مانے گا کہ کم از کم وہ ہم سے اچھے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنے زیادہ سے نہ سمجھیں تو کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے انہوں نے کم کام کیا۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، سہولتیں دیں، صحت کی دولت بھی عطا کی۔ وہ تو معذور تھے، 2012 سے وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، معذور تھے، ویل چیئر پہ تھے، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر کے پیغام دیا، جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے تو جب ٹانگوں والے کام نہیں کر سکتے تو اللہ ایک معذور آدمی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ جس طرح فرعون کے لیے اللہ نے ایک مچھر کا انتخاب کیا، پوری کائنات کو کہتا مجھے سجدہ کیا جائے، جب اللہ کی پکڑ آئی ان بطش ربک لشدید، تو ایک مچھر کی وجہ سے وہ فرعون واصل جہنم ہوا۔ میرے وہ استاذ تھے، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دورہ حدیث شریف انہی سے کیا۔ ابو داؤد شریف کی سیاستہ کی جو 6 بکس ہیں، غالباً ہمیں تو وہ ان بکس کا نام ہی یاد نہ ہو، پھر ہم ان کے متعلق باتیں کریں تو ہماری حیثیت کہاں، ان کی حیثیت کہاں۔ اگرچہ یہ تقریر نہیں ہے، ہر حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جب عالم بعمل اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کے دکھ میں روتا ہے۔ تو یہ میرے جذبات ہو سکتے ہیں، آپ اگر میرا کوئی جملہ وزنی بھی لگے طبیعت پہ تو اس کو خدا را ادھر ادھر کر دینا، اس کو محسوس نہیں کرنا آپ نے۔ ہمیں سیاستہ کے نام بھی پورے یاد نہیں کہ سیاستہ کہتے کسے ہیں۔ 6 بکس ہیں جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے، سیاہ کا مطلب جن کے اندر صحیح احادیث جمع ہوں، 6 عربی کے اندر 6 کو کہتے ہیں، تو سیاستہ اتھینٹکس بکس جو ہیں وہ 6 ہیں، جن میں سے صحیح بخاری شریف ہے۔ ہم میں سے اکثریت کو صحیح بخاری کے رائٹر کا نام بھی یاد نہیں۔ امام محمد ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کو نقل کیا اور اس کو شائع کیا۔ اور دوسری حدیث پاک کی بک ہے صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم کے لکھنے والے امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اس کے بعد جامع ترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کی بک کو تصنیف کیا۔ اس کے بعد چوتھی بک جو ہے وہ سنن ابو داؤد ہے، اس کو امام احمد بن داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کیا۔ دورہ حدیث شریف کے اندر یہ درس نظامی جو عالم فاضل بنتے ہیں اسے درس نظامی کہا جاتا ہے، اس کا جو آخری سال ہوتا ہے اسے دورہ حدیث شریف کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ 6 بکس پڑھائی جاتی ہیں حدیث پاک کی، جنہیں ہم سیاستہ کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ابو داؤد شریف سبقاً ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھی، زانو تلمذ طے کیا میں نے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے جذبات، ہو سکتا ہے کہ سیاسی اختلافات ہر کسی کو حق ہے، ہونے چاہیے، لیکن جو ان کے سینے کے اندر عشق رسالت مآب کا جذبہ تھا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق ہی اس لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی غالباً اس وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو جذبہ تحفظ نموس رسالت کے لیے بیدار کرنا تھا۔ رات وہ داعی اجل ہوئے، جب یہ خبر سنی ہم نے، یقیناً قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ آج دیکھیں جو لوگ ان کے جاننے والے نہیں، ان کے رشتہ دار بھی نہیں، ویسے ایک مذہبی تعلق ہے، بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور آپ
سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میڈیا پہ دیکھ لیں تو ان کا جنازہ کل ہے، اگرچہ بروز ہفتہ 10 بجے مینار پاکستان میں، لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یتیم خانے کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جو امام بخاری نے جس حدیث پاک کو صحیح بخاری کے اندر کوٹ کیا، جب بندہ اللہ اللہ کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے اللہ کے حبیب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس مرد کلندر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہی لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، ایک بندہ اردو سپیکنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پنجابی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، یورپی یونین کا ہے، لیکن آج وہ بھی ترجمے کروا کے اس مرد کلندر کی تقریر کو سن رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو تاجدار کون و مکان نے 1450 سال پہلے فرما دی تھی کہ انسان ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے اتنا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ محبت اللہ پاک اسے خود اپنا محبوب بناتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وہ کیسے ڈالتا ہے؟ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے۔ اللہ پاک اس محبت کو پھر چھپا کے نہیں رکھتا، اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ ان اللہ اذا دعا جبرائیل، جبریل کو اللہ پاک بلاتا ہے، بلا کے فرماتا ہے جبرائیل دیکھو میں لاہور کے دیس کے اندر بسنے والے خادم حسین رضوی سے پیار کرتا ہوں، میں داتا علی حجویری سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل اگرچہ تم ملائکہ کے استاذ ہو، جب میں خالق ہو کر اس سے پیار کرتا ہوں تو یہ تمہاری محبت کا بھی حصہ ہے، تم نے بھی اس سے پیار کرنا ہے، تم نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان دنیا کے اندر اعلان فرماتے ہیں، یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ بخاری کی حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان دنیا کے اندر اعلان کرتے ہیں، اے فرشتو سن لو کہ فلاں آدمی سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں تمہارا سردار جبریل بھی پیار کرتا ہوں، لہٰذا آج سے یہ بھی تمہارے سلیبس کا حصہ ہے، فلاں آدمی سے تم نے بھی پیار کرنا ہے، تم نے بھی اس سے محبت کرنی ہے، تم نے بھی اس سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر یہ محبت رکتی نہیں، اس محبت کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تحریک لبیک کو روکنے کے لیے کفار نے کیا کیا سازشیں نہیں کی، آپ جانتے ہیں۔ آج میڈیا ہمارا اس کا نام لینے تک اس کو سور سونگتا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ فقط اعلی کلمۃ الحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی عظمتوں کا اظہار کرنا ہے، نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ میں کسی اور کی بات کیا کروں؟ میں نے 2 پوسٹیں رات شیئر کی ان کے وصال کی، انہوں نے میری آئی ڈی بلاک کر دی، یہ رات کی بات ہے۔ تو آج عالم ایسا ہو چکا ہے، پھر وہ محبت رکتی نہیں۔ جبریل پھر فرشتوں کا جلوس لے کر، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں کا جلوس لے کر آسمان دنیا سے زمین دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام اور ہم فرشتوں کی جو وہ جماعت جہاں جہاں سے گزرتی ہے، وہاں وہاں کے بسنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر اس مرد کلندر کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے ہندوستان، چاہے بھارت، چین ہو، پاکستان نہ بھی ہو، آج ہر پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اس مرد کلندر کی محبت موجزن ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ ایک جملہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ گناہگار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ وہ خود یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اس انداز میں دکھائی، اور یقیناً اس انداز میں یہ جو تاریخ کی بدترین شیلنگ ہوئی ہے، یہ 5-6 دن پہلے فیض آباد میں 6 دن پہلے وہ اسی مقام پہ موجود تھے، حالانکہ وہ علیل تھے۔ ارکان شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، فیض آباد میں آپ نہ آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ ہو اور خادم حسین رضوی کی کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہوں، علالت کے باوجود وہاں پہ پہنچے۔
اور جو تاریخ کی بدترین شیلنگ ہوئی وہ اس کے اندر موجود تھے۔ وہاں سے طبیعت پہلے بھی خراب تھی، پھر وہاں سے واپس لوٹے تو طبیعت سنبھل نہیں سکی۔ الغرض رات کوئی 8:30 بجے کے لگ بھگ آپ کی سانسیں اکھڑیں، پھر آپ کو شیخ زید ہاسپٹل لایا گیا۔ تو ہسپتال لانے سے پہلے وہ اللہ کے حضور فردوس اعلیٰ کے مسافر بن گئے۔ ان کے درجات تو ویسے بھی بلند ہیں، اللہ پاک نے انہیں تو پہلے ہی چن لیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ایک عالم دین کی تعزیت کے موقع پہ، عالم دین کی وفات کے موقع پہ، امام سمرقندی رحمہ اللہ نے درۃ الناصحین کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا۔ انسان جو دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتا ہے، تو درۃ الناصحین کے اندر صاحب درۃ الناصحین نے لکھا، جو ایک عالم دین کے رخصت ہونے پر پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتا ہے، اللہ پاک مجھ سے 1000 علماء اور 1000 شہداء کے درجات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا درجہ! یہ حدیث پاک ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں جیسے کہا گیا کہ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوتا جو عالم دین کی وفات پر نہ روتا ہو۔ آج زمین کے ذرے تو رو رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، غالباً مجھے یقین کامل حاصل ہے کہ وہ اس دنیا سے اس انداز میں رخصت ہوئے کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم لے کر وہ اس انداز میں رخصت ہوئے کہ راضیۃ مردیہ، کہ ان کا رب ان سے راضی تھا اور وہ اپنے رب سے راضی تھے۔ وہ اس انداز میں رخصت ہوئے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری، امت مسلمہ کے سینوں کے اندر جذبہ عشق رسالت مآب اجاگر کیا۔ یقیناً اس سے پہلے 34 سال انہوں نے مسند تدریس پہ براجمان رہے۔ کتنا عرصہ؟ 34 سال۔ بات کرنا آسان ہے لیکن عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ 34 سال، 34 ایئرز انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور درس نظامی جو عالم فاضل بنتے ہیں لوگ، ان کی لکھی ہوئی کتابیں سلیبس کا حصہ ہیں۔ اس وقت تک کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک ان کے لکھی ہوئی کوئی کتاب نہ پڑھ لے۔ عربی گرامر کی کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، تعلیم منطق کے علم منطق کے حوالے سے ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو درس نظامی کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ 34 سال انہوں نے مسند تدریس پہ بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ 14 سال تو وہ شیخ الحدیث کے مسند پہ براجمان رہے۔ 14 سال شیخ الحدیث یعنی حدیث پاک کا درس دیتے رہے، اور وہ حدیث پاک کی بکس جن کے ہمیں نام یاد نہیں، وہ حدیث پاک پڑھاتے رہے۔ اور شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جس کے پاس کم از کم حدیث پاک کا اتنا ذخیرہ موجود ہو کہ 1 لاکھ حدیث پاک اسے زبانی یاد ہو۔ وہ شیخ الحدیث کے مسند پہ براجمان رہے۔ آج ہے کوئی ایسا لیڈر جو شیخ الحدیث بھی ہو، علماء کی صف ہو تو بہت بڑا عالم ہو، حفاظ کی صف ہو تو بہت بڑا حافظ ہو؟ 2012 میں انہیں یہ مسئلہ پیش لاحق ہوا، آپ معذور ہوئے، تو اس سے پہلے بھی آپ کا معمول تھا، اس کے بعد بھی آج تک آپ کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر 3 راتوں کے اندر قرآن پاک مکمل نوافل کی صورت میں سنایا کرتے۔ 10 سپارے ایک رات، 10 سپارے دوسری رات، اور 10 سپارے تیسری رات، 3 راتوں کے اندر مکمل قرآن مجید سنایا کرتے۔ اور جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نام کا، پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج نام تو ہمیں سب کو آتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے ہر بندہ واقف نہیں۔ اگر اس پوری پاکستان کے اندر کوئی اقبالیات کا سب سے بڑا ماہر تھا تو وہ میرے استاذ محترم شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ ان کے پتے کا اقبالیات کا کوئی عالم نہیں تھا۔ اقبالیات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ اقبال کہتے کسے ہیں۔ انہوں نے واضح کر کے دکھایا کہ اقبال
کہ دنیا اور اقبال کے لکھے ہوئے کلام کا مقصد کیا ہے، اقبال کے جو تصور پاکستان ہے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ تصور پاکستان کا اصل مقصد جو اقبال نے پیش کیا، انہوں نے ساری زندگی اسی پیغام کو آگے نچھاور کیا اور کنوے کیا، وہ یہی تھا کہ پاکستان تب محفوظ ہو سکتا ہے، پاکستان تب قائم و دائم رہ سکتا ہے، پاکستان تب اپنی جڑیں اور بنیادیں مضبوط کر سکتا ہے جب پاکستان کے باسی، پاکستان کے اندر رہنے والے اپنے سینوں کو عشق رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہمارے سینوں میں حضور علیہ السلام کا عشق نہیں، حضور علیہ السلام کی محبت نہیں، ان کا لاسٹ جو 2 دن پہلے کا بیان ہے آپ وہ بھی سن لیں تو آپ کا وہی پیغام ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں نہیں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ کو سپورٹ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو سپورٹ کریں، میں صرف اور صرف تم سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تاجدار کون و مکان کے ساتھ اس طرح پیار کریں، اس طرح محبت کریں، اسی طرح ولولہ انگیزی کے ساتھ عشق والا رشتہ اپنائیں کہ لوگ آپ کو مجنوں اور پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور صحابہ کرام نے اس بات پہ پہرا دیا، صحابہ کرام اس انداز کے ساتھ آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے کہ لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہتے۔ وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ کفار مکہ نے ایک اپنا جاسوس بنا کے بھیجا، جاؤ مسلمانوں کے پاس، ہر میدان میں مسلمان ہم سے فتح حاصل کر جاتے ہیں، کوئی راز تلاش کر کے آؤ۔ تو جب وہ پہنچے، آ کر مسلمانوں کا وہ جذبہ دیکھا کہ ایک جگہ پر رش لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ جمع تھے، پوچھا گیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے نبی آخر الزمان جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مس شدہ پانی جو ہے وہ زمین پہ نہ گرے، چہرے کا پانی صحابہ ہاتھوں پہ لے رہے تھے، آپ کے بازو پہ لگنے والا پانی صحابہ ہاتھوں پہ لے رہے تھے، پاؤں کے ساتھ لگنے والا پانی صحابہ ہاتھوں پہ لے رہے تھے، اور وہ ہاتھوں پہ لے کر ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد جن کے حصے میں پانی نہیں آتا تھا وہ اس کے ہاتھوں کو مس کر کے اپنی آنکھوں اور اپنے سینوں پہ مل رہا تھا۔ وہ فوراً واپس پلٹا، پوچھا کہ اتنی جلدی راز تلاش کر کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اتنی جلدی راز تلاش کر کے آ گیا ہوں۔ پوچھا کون سا راز ہے؟ وہ ہر میدان میں ہم سے فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ کہا ان کی فتح کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے آقا سے، اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے کوٹ کوٹ کر عشق کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا عالم یہ ہے، وہ تو اپنے آقا کے رخساروں کے ساتھ مس شدہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے آقا کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ لہذا تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا وجدان غلط ہے، تمہارے نظریے غلط ہیں کہ ہم مسلمانوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ نہ، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ، وہ ایک جملہ پنجابی کا بڑا مشہور آپ فرماتے ہوتے تھے کہ انواع آقا سے پیار کرنا ہے۔ وہ ایک جملہ یہ ارشاد فرماتے، ہر اپنے پروگرام کے اندر یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ تم نے اپنے آقا سے انواع پیار کرنا ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر پیار نہیں کرنا، وہ فلاں اتنا کر رہا ہے، فلاں اتنا کر رہا ہے، ایسے زاویے میں پیار کرنا ہے، ایسے زاویے میں۔ بس وہ فرماتے تھے اتنا ضرور کرنا کہ پیارے آقا کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اس کے بعد جو کچھ آقا کی شان میں کہہ سکتے ہو کہہ لو، کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، شرک والا معاملہ نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے تو پوری کائنات بنائی ہی اپنے پیارے محبوب کے لیے ہے۔ فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کہ اگر پیارے حبیب آپ کو اس کائنات کے اندر جلوہ گر نہ کرتا۔ تو فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت جو ہوتی ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ آج یقیناً کائنات کے ذرے ذرے کے اندر لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا مفہوم آج ہمیں سمجھ آیا کہ ایک عالم کی موت جب ہوتی ہے پورے عالم کی موت ہوتی ہے، پورا عالم روتا ہے۔
اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یقیناً عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عشق، آپ کے ناموس رسالت پہ آپ نے جو پہرا دیا، یقیناً وہ ایک مثالی پہرا ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کی تاریخ کے اندر اگرچہ لیڈر اکابر تو بڑے بڑے آئے، امام نورانی جیسے لیڈر بھی آئے، اور شیخ عبدالستار، امام عبدالستار نیازی جیسے لیڈر بھی آئے، سید احمد سعید کاظمی کریم جیسے لیڈر بھی آئے، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے کے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے۔ لیکن جو ایک انفرادیت اللہ پاک نے، ان کا دور تھا تو معاملات بھی مخصوص قسم کے تھے، اتنی پذیرائی عوام کے اندر ان کو نہیں مل سکی جتنی ملنی چاہیے تھی، لیکن دور دور کے مطابق، حالات کی جدت کے تقاضوں کے مطابق جو پذیرائی حضور سیدی وساندی شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میسر آئی، وہ یقیناً یہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور اتنی پذیرائی انسان کو مل ہی نہیں سکتی جب تک حضور کی حضوری میں انسان مقبول نہیں ہو جاتا۔ حضوری اسے ملتی ہے، پذیرائی اسے ملتی ہے، زمانہ اسی کی دہائی دیتا ہے، زمانہ اسی کے لیے۔ کون آج کسی کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے؟ کوئی بہاتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑی مشکل آنسو بہاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ یہ یقیناً اس وقت ہوتا ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رجسٹر میں جس کی حاضری لگ جاتی ہے، تو یقیناً ان کی حاضری لگ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ بھی اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں تو براہ کرم آپ اپنی مصروفیات کو دیکھ کے کل آپ کے جنازے کے اندر ضرور شریک ہوں۔ کل آپ کا نماز جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ مینار پاکستان جگہ کا انتخاب کیا ہے غالباً، کیونکہ مینیج کرنا نظام کو بڑا مشکل ہے، جگہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں غالباً کہہ رہا ہوں۔ ابھی تو فی الحال جو کنفرم ہے وہ مینار پاکستان ہی ہے۔ صبح 10 بجے آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آپ سبھی احباب نماز جنازہ کے اندر شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور میں یہ بات آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں، یہ میرے اپنے نظریات تھے جو میں نے آپ تک شیئر کیے۔ آپ کے نظریات اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، تو میرے نظریے کو سمجھ کر لے کر ادھر ادھر کی باتیں، وہ قطعی یہ میرے نظریات تھے، میں نے بات کر دی، بات ختم۔ آپ کے نظریات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنا آپ کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ وہ میرے استاذ تھے، میرے اوپر یہ قرض تھا کہ میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی سوانح حیات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ پاک میرے استاذی مکرم کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ان کے درجے تو ویسے ہی بلند تھے، آج کائنات کے ذرے ذرے میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، تو وہ اللہ کے چاہنے سے ہی بجتے ہیں، ایسے کسی کے چاہنے سے ڈنکے نہیں بجتے، اللہ کے چاہنے سے، رسول کائنات کے چاہنے سے ڈنکے بجے۔ ان کے درجات پہلے ہی بلند ہیں، دعا کریں اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔